شان غوث اعظم بزبان مجدد اعظم۔ اس پر دو قسطوں میں بیان ہوا، ابھی تیسری قسط کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ بقاء ملک اللہ، رواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری بات جو پچھلے ہفتے بتائی گئی وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان نے غوث پاک کے بارے میں بڑی اچھوتی بات کہی اور عرض کیا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ تو کعبہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی جو ہمارے مرشد گرامی وقار، تمام ہر سلسلے کو جن کا فیض ملتا ہے، ان کے در کا کعبہ بھی طواف کرتا ہے۔ اس پر ایک پہلو بتایا گیا تھا، وہ یہ کہ ان مومن کا دل کعبہ سے بھی بہتر، زیادہ حرمت والا ہے۔ مطلب یہ کہ جو حرمت والا زیادہ ہے دل، وہ دل تو ہمیشہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے در دہلیز کا طواف کرتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ خود کعبہ چل کے چلا جائے زیارت کرنے۔ اس پر روح البیان کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اناڑی کھلاڑی کہنے والا کھڑا ہو جائے، عالم نما جاہل کھڑا ہو جائے، اعتراض کریں یہ تو حنفی مذہب میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو خاص طور سے جو لوگ اپنے حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنی حنفی کتابوں میں دیکھیں۔ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب، بڑی مستند کتاب جس کو شامی کہتے ہیں، رد المختار شامی، دوسرا حصہ صفحہ 102۔ اور علامہ ابن عابدین شامی نے جو ہیڈنگ ڈالی ہے، ترجمۃ الباب باندھا ہے، جو عنوان ڈالا ہے وہ بھی قابل غور۔ لکھتے ہیں کرامت الاولیاء ثابتۃ، اولیاء کی کرامت ثابت ہے، یہ ہیڈنگ ڈالی۔ اور یہ کتاب کہاں سے چھپی یہ بھی دیکھ لیں، نسخہ دارالکتاب دیوبند سے۔ علامہ ابن عابدین شامی ارشاد فرماتے ہیں الکعبۃ اذا رفعت عن مکانها لزیارت اصحاب الکرامہ ففی تلک الحالۃ جازت الصلاۃ الی اوها۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک کعبہ ہے، کعبہ اگر عمارت جو ہے وہ عمارت اللہ کے ولیوں کی زیارت کرنے کے لیے چلی جائے، کیا فرماتے ہیں؟ اگر وہ عمارت اللہ کے ولیوں کی زیارت کو چلی جائے تو فرماتے ہیں تب بھی قبلہ وہ فضا ہے جو تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی ہے۔ تو عمارت کس کی زیارت کو چلی جائے؟ بولے نا بھائی، کس کی زیارت کو؟ کس کی زیارت کو؟ ارے جب ولی کی زیارت کو کعبہ کی عمارت جا سکتی ہے تو میرا نبی تو نبی ہے، امام الانبیاء، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، ارے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ کعبہ کہتا ہے، کعبہ کہتا ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو معلوم یہ ہوا ولیوں کی زیارت کو کعبہ بھی جاتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی کا بھی یہ عقیدہ۔ تو جنہوں نے کتاب چھپوایا چھپائیں نہ بتائیں، کتاب چھپ گئی مطلب منظر پہ لائیں، منظر عام پہ لائیں۔ تو علامہ ابن عابدین شامی نے کیا لکھا کہ کعبہ جب اپنی جگہ سے اٹھا لیا جائے، کس واسطے اٹھایا جائے؟ اصحاب کرامت یعنی ولیوں کی زیارت کے لیے، تو اس حالت میں اس زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اس زمین کی طرف کیا کر کے پڑھنا ہے؟ نماز رخ کر کے۔ وہ فضا، وہ قبلہ ہے ہمارے واسطے۔ اگر وہ عمارت چلی گئی ولیوں کی زیارت کو تو معلوم یہ ہوا کہ ساری دنیا کے اقطاب و ابدال کعبہ کے طواف کے لیے جاتے ہیں، لیکن کعبہ اگر کہیں جاتا ہے تو میرے غوث کا در ہوتا ہے نا، قادری سکہ رائج الوقت ہوتا ہے نا، یہ ہے میرے غوث کی شان۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور آگے علامہ ابن عابدین شامی نے ایک بات اور بڑی شاندار کہی ہے،
وہی رد المختار شامی کے اندر دوسرا حصہ صفحہ 867 کے اندر فرماتے والانصاف ما ذکرہ الامام النصفی حین سئل اما یروى ان الكعبة كانت تزور واحدا من الاولیاء هل يجوز القول به فقال نقضا للعادة على سبيل الكرامة لأهل الولایة جائز عند اہل السنة. کیا فرماتے معلوم کہ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے کیا انصاف کی بات کہی ہے امام نصفی نے، بڑے انصاف کی بات کہی ہے. انصاف یاد رکھیں بڑا قابل غور جملہ ہے. انصاف کی بات کہی ہے امام نصفی نے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ روایتوں میں آیا کہ کعبہ ولیوں کی زیارت کو جاتا ہے. کیا پوچھا گیا؟ کعبہ ولیوں کی زیارت کو جاتا ہے. هل يجوز القول به، کیا یہ قول کرنا درست ہے، کیا یہ کہنا درست ہے کہ کعبہ بھی ولیوں کی زیارت کو جاتا ہے؟ کس کو معلوم تھا رابعہ کے لیے خانہ کعبہ بھی کچھ دور چل جائے؟ کیا یہ قول کرنا درست ہے، یہ کہنا صحیح ہے؟ تو امام نصفی فرماتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا نقض العادہ، عادت تو یہی ہے کہ کعبہ کہیں نہیں جاتا، سارے لوگ کعبے میں آتے، سارے لوگ کعبہ کے لیے آتے، کعبہ نہیں جاتا، عادت یہی ہے. لیکن عادت توڑتے ہوئے بطور کرامت ولیوں کی زیارت کو چلا جائے تو یہ اہل سنت کے نزدیک جائز ہے. کس کے نزدیک؟ کن کے نزدیک؟ معلوم یہ ہوا اہل سنت جو ہے وہ یہی کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا، ہے نا؟ تو ولیوں کی زیارت کو کعبہ جاتا ہے، کعبہ جاتا ہے. فقہ حنفی کی معتبر کتاب علامہ ابن عابدین شامی. اب کوئی کہہ سکتا ہے خالی ایک ہی فقہ حنفی کی کتاب ہے تو دوسری بھی، بولو سبحان اللہ. دوسری کتاب کا حوالہ لے لو، کتاب کا نام البحر الرائق، پہلا حصہ صفحہ 495. اور یہ کتاب کس نے، اس نسخے کو کس نے چھاپا؟ زکریا بک دیوبند، ان لوگوں نے چھاپا. علامہ زین الدین ابن نجیم مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الکعبۃ اذا رفعت المکانها لزیارت اصحاب الکرامہ ففی تلک الحالۃ جازت صلاۃ المتوجہین الی اوضحها. فرماتے ہیں اگر کعبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ولیوں کو دیکھنے چلا جائے تب ایسی صورت میں نماز پڑھنے والا جہاں پر کعبہ تھا اس کعبہ کی فضا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا. کعبہ کہاں چلا جائے؟ کہاں چلا جائے؟ ولیوں کی زیارت کو. معلوم یہ ہوا فقہ حنفی کا بھی یہ مسلمہ مسئلہ ہے. اگر کعبہ جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے تب بھی ایسی صورت میں فضائے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. جب فضائے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیے تو کعبہ نے بتا دیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ہے نا؟ تو کعبہ بھی جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے. ہاں حالات اسی لیے تو فرماتے ہیں اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار. ہم تو اپنے مالیگاؤں میں بہت ڈھیر لوگوں دیکھتے ہیں، بہت ڈھیر لوگوں کو. اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار. شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. یہ ہے میرے غوث کی شان کہ ساری دنیا کعبہ کو دیکھنے جاتی ہے اور کعبہ کہیں جاتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرتا ہے نا. اب تو جھوم کے سبحان اللہ بولنا چاہیے یار. اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، بولو سبحان اللہ. یا غوث المدد. دیکھیے الحقائق پہلا حصہ صفحہ 169 کے اندر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. آپ ارشاد فرماتے میرے پیر و مرشد حضور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. کون؟ خواجہ بختیار. ہاں بہت نام سنے ہم لوگ، اور نام سنے، نام کے ساتھ ساتھ ان کے کام سنیں گے تو ان کے قدموں کی دھول بننے کی تمنا کریں گے. ہاں دھول بننے کی تمنا کریں گے. تو حضور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ
کے بارے میں فرماتے ہیں خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. کس کی بارگاہ میں؟ پیر و مرشد کون؟ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں اچانک میرے پیر و مرشد اور تمام لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جب اٹھ کر لوگ کھڑے ہو گئے اور اٹھنے کے بعد جو تکبیر بولی جاتی ہے طواف کے وقت وہ بولنا شروع کر دیا. جو تکبیر طواف کے وقت بولی جاتی ہے وہ تکبیر بولنا لبیک لبیک پوری تکبیر. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو کعبہ خانہ کعبہ کے اندر اس تکبیر کو بولنے کا وقت عطا فرمائے, ہے نا, نصیب عطا فرمائے. بولتے ہیں تکبیر بولنے لگے, تکبیر بولنے لگے اور جب تکبیر پڑھنے لگے جس طرح کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو یہ عالم استغراق میں تھے ہم لوگ اور پڑھ رہے تھے تکبیر زور زور. جب عالم سہو ہوا, ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ کعبہ ہمارے سامنے موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ کعبہ ولیوں کی زیارت کو جاتا ہے, یہ مسلمہ ضابطہ ہے اور فقہ حنفی کا قاعدہ ہے. اور فقہ حنفی کے ساتھ ساتھ امام نصفی فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نا کہ جاتا ہے زیارت کو. سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. یہ ہے میرے غوث کی شان. ہر ایک بات اور یاد رکھیں, جو لوگ حضور سے نسبت رکھتے ہیں نا ان کی تعریف ہر چیز کرتی ہے, ہر چیز ان کی تعریف کرے اور ہر چیز ان کا ادب کرے. اب اندازہ لگاؤ جب ہر چیز ان کی تعریف کرے. دیکھو عالم کو کیا ہے, کچھ نہیں ہے, خالی علم کی نسبت ہے آقا علیہ السلام سے, ورنہ کما حقو اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے. کما حقو ہے نا, ڈگری تو بہت حاصل کر لیتے لیکن علم آنا بہت کمال کی بات ہے. علم وہ کہ جس کے مطابق عمل ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے صدقے میں مجھے بھی عمل کا جذبہ عطا فرمائے. عالم کو خالی علم سے نسبت ہے لیکن آقا فرماتے ہیں میری امت کے علماء کے واسطے سمندر کی مچھلیاں بخشش کی دعائیں کرتی رہتی, سوراخ میں رہ کر جانور میری امت کے علماء کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے, ہے نا. ہر چیز آقا فرماتے یہ عالم کی شان خالی نسبت علم کی وجہ سے. اور اگر کوئی علم بھی رکھتا ہو اور حضور کی اولاد بھی ہو تو, اور حضور کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ ولی کامل بھی ہو تو, اور ولی کامل ہونے کے ساتھ ساتھ ولیوں کا امام ہو تو, ولیوں کا امام ہو تو اس کی شان کیا, ہر چیز ان کی تعریف کرتی ہے. پہلے ایک بات یاد رکھیں, یہ تو آقا علیہ السلام کی اولاد ہیں. ارے مصطفیٰ نے اگر کسی کپڑے کو ہاتھ لگا دیا یا کسی روٹی کو ہاتھ لگا دیا, اگر اس کپڑے کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے اس کپڑے کو نہیں جلایا, آگ نے اس کپڑے کو. ہاں, مثنوی شریف کے اندر مولانا روم رحمت اللہ علیہ بڑے شاندار انداز میں کہتے ہیں, آگے بات بڑھے اس سے پہلے بولو سبحان اللہ. ہاں, کیونکہ یہ آپ کا بولنا میرے لیے انرجی کا باعث ہے, اور مومن کی انرجی تو اسی میں ہے. اللہ کی پاکی بولو, دل کو سکون ملتا ہے, انرجی ملتی ہے نا. اللہ کا ذکر کرو, سبحان اللہ میں انرجی ہے, تالی بجانے میں انرجی نہیں ہے. تالی بجانے میں انرجی ختم ہوتی ہے, سبحان اللہ بولو, اللہ تعالیٰ انرجی کو بڑھا دیتا ہے, روحانی انرجی بڑھ جاتی ہے. تو الحقائق کے اندر پورا واقعہ نقل کیا گیا. پہلا حصہ صفحہ 180, مولانا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کے خادم خاص ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 10 سال گزارے. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے کبھی مجھے سخت کلمہ نہیں کہا, ہمیشہ محبت سے مجھے بلاتے رہے, آقا کی میں خدمت کرتا رہا. فرماتے میرے یہاں کچھ مہمان آئے. کون آئے؟ مہمان آئے. ارے عرب والے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, وہ عربی پھر صحابہ, کیا شان ہے ان کی. کچھ مہمان آئے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے گھر مہمان آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رحمت کا نزول فرماتا ہے.
مہمان کا آنا یہ رحمت کا باعث ہے. جس کے گھر مہمان نہیں آتے وہ غور کرے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 دن سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے نا. تو آتے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہمان آئے, اور جب مہمان آئے تو دسترخوان کو لگا دیا. اپنے یہاں کی ضیافت بڑی سستی ہے. مالیگاؤں میں کوئی ملنے گیا تو 5 روپے کی چائے پلاؤ, چھٹی. صحیح ہے نا, ضیافت سستی ہے کہ نہیں؟ بہرحال بہت خدا کا شکر ہے بھائی, کوئی پریشان بھی نہیں ہوتا, اور الحمدللہ لوگ خوش بھی ہو جاتے چائے پی کے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے واسطے آپسی محبت ہم سب کو عطا فرمائے, اور محبت عطا فرمائے تو کلمہ رسول اور تعظیم رسول کے صدقے میں عطا فرمائے, اعلیٰ حضرت کے مسلک کے بینر تلے محبت عطا فرمائے. تو آتے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کچھ مہمان آئے. جیسے ہی مہمان آئے تو آپ نے دسترخوان لگوایا, اور جب دسترخوان لگوایا کھانا کھایا گیا. جب کھانا کھا چکے تو دسترخوان ایک دم میلا ہو گیا تھا. دسترخوان پہ سالن گرا, تو سالن گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا ہو گیا. آتے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ کو بلایا, اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا, جو تنور جل رہا ہے, جو چولہا جل رہا ہے, آگ زیادہ ہے اور آگ کا کام جلانا ہے, لیکن آگ کا کام جلانا ہے اور مصطفیٰ کا کام بجھانا ہے. یہی وجہ کہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. تو آگ تنور کے اندر آگ زور شور سے جل رہی ہے. انس بن مالک نے خادمہ سے فرمایا لے جاؤ, لے جانے کے بعد دسترخوان کو آگ میں ڈال لو. ارے آگ کا کام جلانا ہے, لیکن دسترخوان ڈالا گیا, اور ڈالنے کے بعد نکالا گیا. دسترخوان تو باہر آ گیا, لیکن اس کا میل وہیں پر جل گیا, میل وہیں پر جل گیا. جتنے مہمان تھے سب حیرت اور تعجب اور پریشانی کے سمندر میں ڈوب گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. آگ کا کام تو جلانا ہے, کپڑا ڈالا جاتا ہے, کپڑا جل جاتا ہے, لیکن یہاں کپڑا نہیں جل رہا, وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے پوچھا, تو حضرت انس بن مالک نے جواب عطا فرمایا, اور دنیا کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی حفاظت کر کے بتا دیا. چنانچہ حضرت انس بن مالک نے ارشاد فرمایا آگ نے کچھ اثر نہیں کیا. اس کی وجہ سن لو, یہ ہے گفت ذاکے مصطفیٰ دست و دہان پس بمالی اندری دسترخوان. فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ دسترخوان کو آگ نے نہیں جلایا, کیونکہ میں نے دیکھا تھا اس دسترخوان سے آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی اور اپنے منہ کو صاف فرمایا تھا. انس بن مالک نے ایک عقیدہ تو بتا دیا کہ جس چیز کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام فرما دیتا ہے. سنیو غور کرو, ہاتھ لگ جائے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے, دنیا کی آگ کو حرام فرماتا ہے. میرا نبی تو اپنی والدہ کے شکم میں 9 ماہ رہ کر آیا, آگ جلائے گی, دم ہے اس کے اندر. آؤ یہیں پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ بتاتا ہوں. بولو سبحان اللہ. موضوع سے ہٹ رہی بات لیکن بہت اہم بات ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان, کتاب کا نام بہت سنتے ہیں, مدارج النبوہ. پڑھنا چاہیے. کب تک منتخب حدیث پڑھائیں گے؟ مدارج النبوہ کب پڑھیں گے؟ یہ بھی اردو میں ہے, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, پڑھو اس کو تب معلوم ہوگا. ارے منتخب کنارے رکھو, مدارج النبوہ پڑھو, مصطفیٰ کی غلامی میں 4 چاند لگ جائے گا, مصطفیٰ کی عقیدت میں 4 چاند لگ جائے گا. مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آقا علیہ السلام نے بتوں کو ڈنڈی سے گرایا تھا. حضور نے خود نہیں گرایا, حضرت علی کو اپنے شانے پہ کھڑا کر لیا. کہاں کھڑا کیا؟ شانے پہ, اور بتا دیا ارے داماد کی عزت اگر کوئی کرتا ہے تو مصطفیٰ کی سنت مبارک, اور اگر آج کرتا ہے داماد کا یہ کام تو کہتے ہیں داماد ہی نظر آتا ہے. ارے میرے مصطفیٰ کو تو اپنا داماد ہی نظر آ رہا ہے. حضرت علی کو کندھے پہ چڑھا لیا, چڑھانے کے بعد فرمایا لکڑی سے گراؤ, لکڑی سے گراؤ. آقا علیہ السلام نے پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟
شیخ عبدالحمد دہلوی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا ہاتھ جس کو لگ جاتا ہے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اور بتوں کے بارے میں آیا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کے ایندھن یہ پتھر بت ہے اور لوگ ہیں. آقا نے ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ لگاتے تو بچ جاتے، تو مصطفیٰ نے ہاتھ نہیں لگایا، بتا دیا کہ جس کو میں ہاتھ لگاتا ہوں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام فرما دیتا ہے. جہنم کی آگ کیا فرما دیتا ہے؟ کیا فرما دیتا ہے؟ ارے جس کو ہاتھ لگائیں. اب بتاؤ آقا نے اپنی والدہ کے شکم میں رہتے ہوئے بولو سبحان اللہ، نور مصطفیٰ کے شکم میں رہا، اس کے شکم کی شان کیا ہوگی یار. اور یاد رکھو سب سے پہلے قبر میں دھوکہ پیٹ دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی والدہ ہے کہ اس پیٹ میں میرے مصطفیٰ جلوہ کر رہے ہیں، ہے نا. یہی پہ بتانا مقصد ہے کہ جو چیز حضور سے نسبت رکھتی ہے ہر شے اس کی تعظیم کرتی ہے، ہر شے اس کی کیا کرتی ہے. تو اب بتاؤ جب رومال اس کی تعظیم آگ کر رہی ہے تو میرا غوث تو بہرحال بیٹا ہے. اس لیے بریلی کا تاجدار بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور ہر چیز آپ کی تعریف کرتی ہے. میرا بریلی کا تاجدار کہتا ہے، کیا کہتا ہے معلوم؟ سفہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری. جتنے درخت ہیں نا سب قطار باندھ کر کے آپ کو سلام کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ سفہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا. اے میرے غوث آپ اولاد رسول ہیں، آپ کی تعظیم میں درختوں کی شاخیں بھی جھک جاتی ہیں. اور آقا علیہ السلام کے واسطے تو جھکی حدیثوں میں آیا ہے، حضور کے واسطے ٹہنیاں جھکی ہیں تو کیا ہے یہ. لیکن اگر سنی جھکے تو بولے گڑبڑ. ارے بابا سنی جھکے گڑبڑ تجھے نظر آتا ہے، ترمذی کے حدیث میں کیوں نہیں نظر آتا کہ جب مصطفیٰ درخت کے نیچے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے تمام درخت کی شاخوں کو جھکا دیا، تمام شاخوں کو جھکا دیا تھا. اچھا اب اس سے نتیجہ تو نکل گیا کہ جس کو حضور کا ہاتھ لگ گیا وہ جلے ولے گا، جلے ولے گا. معلوم یہ ہوا ہاتھ لگ گیا جلے گا نہیں ہے، معلوم یہ ہوا والدہ جلے. اور جو عقیدہ جلنے کا رکھے سمجھ لو وہ خود جلنے والا ہے. وہ کیا ہے؟ جلنے والا ہے. بریلی کا تاجدار اسی لیے تو کہتا ہے اب جلنا نہیں ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. یہ ہے مصطفیٰ کی شان. اب ایک اور بات الحقائق کے اندر یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا. موضوع سے خالی اس اعتبار سے اس کا تعلق ہے کہ ہر چیز جو آقا علیہ السلام کی ہوتی ہے ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے، عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے. تو میرا غوث تو بہرحال غوث بیٹا ہے نا، اولاد ہے آقا علیہ السلام کی، نسل سے ہے. چنانچہ الحقائق پہلا حصہ صفحہ 81 کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تنور میں روٹی لگا رہی تھی. پہلے موٹی روٹی چلتی تھی، چپاتی تو بدعت ہے. چپاتی کیا ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے. موٹی روٹی حدیث پاک میں آیا، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خبز مرققہ، آقا علیہ السلام نے کبھی پتلی روٹی تناول بھی نہیں فرمائی. جب چپاتی تو مانڈا تو بدرجہ اولا، یہ تو ثابت ہے نہیں کہیں سے. تو سمجھے آپ؟ نہیں ثابت. لیکن 11ویں کے چکر وہ چھوڑ دو، 11ویں کا کھانا کہاں سے آیا؟ ارے 11ویں کی کھانا وہاں سے آیا جو فتاوی رشدیہ میں تیرے رشید احمد نے لکھ کے بتایا، وہاں لکھ کے بتایا. اشرف علی تھانوی صاحب نے سارے ثواب کے اندر لکھ کے بتایا. وہاں نہیں دیکھ رہا کہاں سے لے کے آ گئے حکیم صاحب، کہاں سے لے کے آ گئے گنگوئی صاحب، وہ سنی سے پوچھ رہا ہے. ابے اس کا مطلب تجھے اپنے گھر کی بھی خبر نہیں. ہماری چھوڑ اب تیرے اپنے گھر کی خبر نہیں. گھر کی خبر رکھتا تو یہ اعتراض نہ کرتا. اعتراض کرنے والا گھر کا اندھا ہے. اگر گھر کا اندھا نہ ہوتا، نابینا نہ ہوتا تو پہلے کہتا ہمارے حکیم نے بھی کہا 11ویں کر سکتے ہو. ہمارے حکیم سمجھے؟ ہاں حکیم ہو گئے بھی گڑبڑ نہیں ہوئی. مصطفیٰ کو حکیم کہہ دو تو چہرہ ایک دم ایسا لگتا ہے کہ وہ چاند تھا جو گہنا گیا، گستاخی کر کے گہنا گئے، ہے نا. بہرحال سبحان اللہ یا رسول اللہ. تو
तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोटियां लगा रही थी तंदूर में। आका अलैहिस्सलाम ने बेटी पे शफकत फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा जाओ आराम कर लो, जाओ आराम कर लो। अज़राए शफकत मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मालूम ये हुआ बेटी पे शफकत करना ये भी मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है ना। बेटी पैदा होती तो चेहरे दिखा जाते हैं। अरे मेरे मुफ्ती आजम से पूछो, मेरे मुफ्ती आजम हिंद अली रहमतुल रिजवान की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद कहा, हुजूर खाली बच्ची पैदा हो रही है, एक भी बच्चा पैदा नहीं होता, कोई वजीफा बता दें। मेरे मुफ्ती आजम ने वजीफा बताया। साल भर के बाद अल्लाह ताला ने उसको औलाद नरीना अता फरमाया। जब लड़का मिल गया बहुत खुश हो गया। लेकिन मुरीदों ने कहा, हुजूर दूसरे के लिए आपने वजीफा तो बता दिया है, आपके घर में तो कई बेटियां हो गई हैं, आप क्यों अमल नहीं करते हैं? मेरे मुफ्ती आजम ने इरशाद फरमाया, अरे तुम लोग बेटी से घबराते हो, बेटी तो अल्लाह की रहमत है और रहमत जितनी बढ़ेगी उतना बेहतर होगा। बेटियां तो अल्लाह की रहमत है, जितनी बढ़ेगी उतना बेहतर होगा। तो बेटियां आए तो खुश हो जाओ, मतलब अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए गए, है ना। यह है मुफ्ती आजम, ये है मुफ्ती आजम हिंद अली रहमतुल रिजवान। तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आका ने शफ़क़तन फरमाया, फातिमा जाओ मैं रोटी लगाए देता हूँ। क्या आजिज़ी इनकिसारी है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लगाए देता हूँ। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गई, आका अलैहिस्सलाम ने रोटियां लगाई, तन्नूर में रख दी। जितनी रोटी हज़रत फातिमा ने लगाई थी सब पक गई, सब क्या हो गई। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने जो रोटियां बनाई, जो लगाई, अल्लाह ताला की कुदरत, मुस्तफ़ा के हाथ का बोसा लिया। बोसा लेने की वजह से वो रोटियां जू की तू कच्ची की कच्ची रही, पकी नहीं रोटियां। जब रोटियां ना पकी, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो रोटियां लगाई वो पकती क्यों नहीं? वो रोटियां पकती, गोया कि फातिमा ज़हरा की नजरें बहुत कुछ देख रही थी। पहले ही पूछ लो ताकि मालूम हो जाए सुन्नियों का अकीदा बड़ा परफेक्ट अकीदा है ना। कहा पकती क्यों नहीं है? तो आका अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया, या फातिमा अजब नदार आना नहा शरफ़े मसा से दस्त मायाफ व हर चे दस्ते माँ आरा रसानियत आतिश कारना कुलद। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फातिमा ताज्जुब मत रखो, अरे उस रोटी ने जो है मेरे हाथों का बोसा ले लिया है, और जो मेरे हाथ का बोसा लेता है उस पर जहन्नम की आग हो या दुनिया की आग, कोई आग उस पर कुछ काम नहीं करती है, कोई आग उसके ऊपर काम। अरे रोटियां भी बता रही हैं, मैंने बोसा लिया, मैं नहीं जल रही हूं। मेरे नबी की वालिदा ने तो अपने शिकम में मेरे मुस्तफा को आराम करने की जगह दी है ना। और एक बात और, मेरा गौस तो जुज हो गया ना, है ना। कदम रख दिया मेरे मुस्तफा ने तो मोहरे विलायत रब ने अता फरमा दी, है ना। मुस्तफा ने फरमा दिया कि मेरे बेटा तुम्हारा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, ऐ अबू साले खुश हो जाओ, तुमको अल्लाह एक ऐसा बेटा देगा जिसकी बड़ी शान होगी और ऐसा ही मकाम रखेगा जो मकाम मेरा अंबिया और मुरसलीन के दरमियान है ना। ये है गौसे पाक की शान। तो मतलब बताना ये है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीजें निस्बत रखती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बड़ी ताज़ीम करवाता है। क्या करवाता है? क्या करवाता है? किससे निस्बत रखती हैं? अरे सुन्नी खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। सुन्नी उलमा आका अलैहिस्सलाम से निस्बत रखते हैं, इसलिए अल्लाह ताला उनकी ताज़ीम करवा देता है। उनकी ताज़ीम निस्बत रसूल से उसकी वजह से ताज़ीम हो रही है। तुम्हारे पास निस्बत ही नहीं है तो कहां से ताज़ीम होगी, कहां से होगी ताज़ीम? तो मेरे गौस के बारे में हालात फरमाते हैं, सफर शजरा में होती है सलामी तेरी, शाखे झुक झुक के बजा लाती है मुजरा तेरा। ये है मेरे गौस की शान। और एक बात और याद रखे, एक बुजुर्ग है फतावा हदीसिया के अंदर अल्लामा इब्न हजर मक्की अली रहमतुल रिजवान ने लिखा, इसको अल्लामा
اس کو الحقائق پہلا حصہ صفحہ 193 اس کے حوالے سے لکھا گیا. ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ سے میں روایت کرتا ہوں. میرے شیخ, ان کے شیخ کون؟ کہا بھائی آپ کے شیخ بھی غوث پاک ہے, ہمارے شیخ بھی نہیں ہیں. وہی تو ہمارے شیخ ہیں. قادری سکہ ہمارے لیے تو رائج الوقت ہوتا ہے, یہاں بھی رہے گا, قبر میں بھی رہے گا, حشر میں رہے گا. تمہارا حکیمی سکہ بڑا لفڑے میں ہے, تھانہ اور بند کا سکہ بڑا لفڑے میں, تو بند ہو جائے گا. کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی تو کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی بند کر دے گی, تمہارا سکہ بند ہو جائے گا. لیکن جو غوث کا سکہ ہے وہ ہمیشہ چلتا رہے گا, کیونکہ وہ سابق نہیں ہے, سابق غوث نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے غوث ہے نا. تو علامہ یافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے مریدوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد فرمایا غوث پاک کے پاس چلے جاؤ, عبد القادر کے پاس چلے جاؤ, ان سے کہنا ان لی 40 سنۃ فی درکات باب القدرہ. ارے باب قدرت میں جو ہے درجات ہیں, طبقات ہیں, میں 40 سال سے اس درجے میں جا رہا ہوں, وہاں کی حاضری لگا رہا ہوں. فما رأیتک اے عبد القادر, میں نے 40 سال میں کبھی آپ کو نہیں دیکھا. باب قدرت میں درجات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ درجات رکھے. میں وہاں جاتا ہوں کتنے سال سے 40 سال جاتا ہے. عبد القادر آپ کو میں نے نہیں دیکھا ہے. مریدو جاؤ ان سے سوال کر دو. ادھر انہوں نے کہا میرے غوث نے بغداد سے اپنے مریدوں کو روانہ فرمایا, ارشاد فرمایا اپنے مریدوں سے کہ جاؤ راستے میں فلاں شیخ, ان کے مرید تم کو ملیں گے, اور ان کو لے لینا, اور لینے کے بعد ان کو واپس ان کے شیخ کے پاس لے جانا, ان کے شیخ کے پاس لے جانا. اور جب جانا تو یہ نہیں کہ میرا پیر, جانا وہ بھی اللہ کے ولی ہیں. قولوا له يسلم عليك الشيخ عبد القادر, ان سے کہنا کہ میرا شیخ عبد القادر آپ کو سلام کہتا ہے. یہ ہے آپس میں محبت. مرتبہ میرے غوث کا اتنا بلند, لیکن سلام کہلوا رہا ہے, کیونکہ مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر چھوٹا نہ کہے سلام تو بڑا بڑھ کے سلام کر لے. یہ مصطفیٰ کی سنت مبارک ہے. حالانکہ ان بزرگ نے سلام کہلوایا تھا, لیکن جواب سلام میری طرف سے سلام کہنا. اور ان سے کہنا آپ کہہ رہے ہو 40 سال سے میں باب قدرت کے درجات میں رہتا ہوں, طبقات میں رہتا ہوں, آپ کو نہیں دیکھا. تو کہنا ان سے بتانا انت فی الدرکات ومن هو فی هذه المرتبہ فی هذه الاعلی لا یرى من هو فی المخدع. ارے کہہ دینا تم درجات میں رہتے ہو, اور جو درجات اور طبقات میں رہتا ہے وہ آدمی اس کو نہیں دیکھتا ہے جو مخدع میں رہا کرتا ہے. مخدع کیا ہے بعد میں بتاؤں, پہلے میرا غوث فرماتا ہے انا الحسنی والمخدع مقامی. ارے میں حسنی ہوں, میرا مقام مخدع ہے. واقدامی علی عنق الرجال, اور میرے دونوں قدم جتنے اللہ والے ہیں سب کی گردنوں پہ رکھے. میرے غوث نے فرمایا تو جو درجے میں رہتا ہے وہ مخدع والے کو نہیں دیکھتا. ارے اوپر والا نیچے والے کو کیا دیکھے گا, باہر والا اندر والے کو کیا دیکھے گا. کان لگا کے کوئی سن رہا ہو اور سوچے کہ بیٹھنے کا ثواب لے لے, نہیں چلے گا یار. باہر والا ہے وہ اندر والے کو کیا دیکھے گا, وہ تو میرے غوث نے فرمایا تم درکات میں رہتے ہو, تو جو درکات میں رہتا ہے وہ مخدع والے کو نہیں دیکھتا. کہا یہ مخدع کیا ہے, تو خود فرماتے ہیں وانا فی المخدع ادخل واخرج من باب السر حيث لا ترانی. ارے سنو میں مخدع میں رہتا ہوں, ایک چھپا ہوا دروازہ ہے جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں آتا ہوں. چھپے دروازے سے جاتا ہوں آتا ہوں. وی آئی پی لوگوں کے لیے اسپیشل دروازہ ہوتا ہے نا, وی آئی پی لوگوں کے لیے اسپیشل دروازہ. کہا دنیا کا بھی وی آئی پی ہے یہ لوگ, اس لیے اسپیشل دروازہ ہے. میرا غوث تو بارگاہ خداوندی کا وی آئی پی ہے. کہا ان کے لیے اسپیشل دروازہ ہے جس سے جاتے ہیں آتے ہیں اور کوئی میرے غوث کو دیکھتا بھی نہیں, ہے نا. کہا نشانی بتاتا ہوں. میرے غوث نے 3 نشانیاں بتائیں. کہا آپ نے مجھے نہیں دیکھا کیونکہ آپ باہر والے درجے میں رہتے, میں اندر والے میں رہتا ہوں. اور باہر والا اندر والے کو کیا دیکھے گا, باہر والا اندر والے کو کیا دیکھے گا. میں تو اندر رہتا ہوں, لیکن نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اطمینان ہو جائے. بولو سبحان اللہ.
میرا غوث نشانیاں بتا رہے، 3 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی غوث پاک نے یہ فرمایا، سنو فلاں رات میں آپ کو خلعت سے نوازا گیا، اور جو خلعت دی گئی ہے یاد رکھو وہ کسی کے ہاتھ سے نہیں دی گئی ہے، میرے پروردگار نے میرے ہاتھوں سے آپ کو دلوایا ہے۔ تو کہا نشانی تو پرفیکٹ ہے، ایک نشانی ہو گئی۔ پھر دوسری نشانی میرے غوث نے فرمایا، سنو فلاں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جو خلعت دی گئی تھی وہ خوشی کی خلعت ہے، اللہ نے عطا فرمائے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ فلاں رات میں اللہ تعالیٰ نے 12,000 ولیوں کو خلعت ولایت عطا فرمائی، 12,000 کو عطا فرمائی۔ جو خلعت اور جو جبہ ملا 12,000 کو، تو وہ کسی اور کے ہاتھ سے نہیں ملا۔ میرا غوث فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ خلعت ولایت بھی اگر لوگوں کو عطا فرمائی ہے 12,000 ولیوں کو، تو کسی اور کے ہاتھ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے ان کو دلایا ہے۔ کہاں بات تو صحیح ہے، کہا ان میں سے ایک اور چادر تھی، خلعت تھی، جس جو ہری تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہا وہ چادر آپ کو ملی ہے کہ نہیں؟ تو ان شیخ نے کہا ہم کو ملی ہے۔ پھر تیسری نشانی میرے غوث نے یہ عطا فرمائے کہ وہ نشانی یہ کہ میرے غوث فرماتے ہیں کہ فلاں رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتحوں سے ہمکنار فرمایا، جو آپ کو فتح ملی ہے، عزت و شرافت کی کامیابی ملی ہے، تو وہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے آپ کو عطا فرمائی۔ ارے ولیوں کو کامیابی ملے تو غوث سے، تو ولیوں کو غلاموں کو اگر کامیابی ملے غوث سے، تو کون سی گڑبڑی ہے بھائی؟ یہ تو خدا کی قدرت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یقین کر لیا، اور کوئی معمولی نہیں تھے، صاحب تصرف بزرگ تھے، جنہوں نے کہا تھا 40 سال میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو میرے غوث نے کیا بتایا، تم باہر والے ہو، باہر والے اندر والے کو جب بریلی کا تاجدار دیکھے تو بولے کیا بولے، برجستہ کہے مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پر برسا نہیں جھالا تیرا۔ اے میرے غوث، جو بھی سلسلہ ہے یا جتنے ولی ہوئے ہیں تمام ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا فرمایا، تو آپ کے کرم کے چھینٹوں کا صدقہ عطا فرمایا ہے نا۔ یہ ہے غوث پاک۔ اور یہی سے ایک بات اور معلوم ہے، میرے غوث اجمیر کی بھی میرے اعلیٰ حضرت اجمیر کی بھی تعریف کر رہے ہیں، اجمیر کی بھی تعریف، اور ہمیشہ اجمیر جاتے تھے اعلیٰ علی رحمت الرضوان۔ ہاں اجمیر جاتے تھے، کیوں نہ جائیں، کیونکہ بادشاہ ہندوستان تو میرا خواجہ ہی ہے۔ 5 سال میں بدل جاتے، لیکن جب سے آیا تب سے آج تک اور قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اس کی حکومت کو قائم رکھے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں آیا، محشر میں کچھ لوگ ہوں گے نورانی ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ چہرے نورانی ہوں گے، چہرے ممبر بھی نورانی ہوں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور نے فرمایا نورانی ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، چہرے نورانی ہوں گے، لیکن وہ نبی نہ ہوں گے اور نہ ہی وہ شہید ہوں گے، بلکہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے، کیونکہ وہ سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ انبیاء کو امت کی فکر ہوگی اور شہداء دیگر معاملات میں ہوں گے، لیکن وہ نورانی ممبر پہ بیٹھے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نورانی چہرے والے کون ہیں؟ آقا نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے تمغہ عطا فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ محشر کے دن جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، نہ اس کو خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ کہا ہندوستان میں خواجہ آیا، میرے خواجہ آئے کوئی خوف اور غم نہ تھا، پردہ فرما گئے تب بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہے، محشر میں ہو گئے تب بھی اللہ تعالیٰ تاج رضا عطا فرمائے گا، ہے نا۔ یہ ہے غوث، یہ ہے خواجہ، ہے نا۔ لیکن ان کو کہاں نظر آئے، مدینہ پہنچے تب بھی گنگوں کا راستہ ڈھونڈے، ان کو کیا ملے؟ جنتی خوشبو۔ بولے جنتی دروازہ ایک اعتراض ہوا تھا علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ سے، غالباً ہے کیونکہ مجھے شبہ ہو رہا ہے تھوڑا سا۔ بولے جنتی دروازہ بولتے ہیں، وہاں تو جنت کی خوشبو ہی نہیں آتی، کیا بولتے؟ یہ لوگ اعتراض کیے تو علامہ ارشد القادری غالباً یا علامہ مشتاق احمد نظامی ہے غالباً،
مجھے شبہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، علامہ ارشد یا علامہ مشتاق احمد نظامی علیہم الرحمۃ الرضوان نے فرمایا، ارے جنت کی خوشبو جنتی پاتا ہے، جنت کی خوشبو کون پاتا ہے؟ ارے بابا تو کہاں سے پائے گا؟ تیرا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، جو جرنل میں رہتا ہے وہ کیسے جائے گا اسی میں یار؟ جنت سکون کی جگہ، اور جنت تو وہی پاتا ہے جس کے پاس ٹکٹ ہو۔ کہاں ٹکٹ؟ کہاں مصطفیٰ کی غلامی کا ٹکٹ ہو، محبت رسول کا ٹکٹ ہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ایسے ہی آگے اور بڑھے، میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات اور، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی بات ہے کہ علامہ ابن جوزی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ارے بولو نا یار، محدث ابن جوزی نام سنا ہے؟ ربیع الاول کے پیریڈ میں ان کے تعلق سے کافی آتا ہے، کیونکہ وہ ربیع الاول منانے والے لوگ ہیں۔ ہاں، ربیع الاول منانے والے، یہ لوگ پریشان رہتے ہیں، کائے منا رہے ہیں؟ ارے بابا کیوں منا رہے؟ کانپور میں جا کے اپنے لوگوں سے پوچھو کیوں منا رہے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو، ان کو 90 سال پہلے معلوم ہو گیا، تم کو آج تک نہیں معلوم ہوا۔ اس کا مطلب تمہارے یہاں دو طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک سنیوں کے سامنے آنا تو دھوکہ دینا، اور دوسرے کہ اپنی مکاری چھپانا، دو طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ارے حق وہ جو سر چڑھ کر بولے، تو ربیع الاول حق وہ کہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ کانپور میں تمہارے لوگ بھی جو ہے ربیع الاول منا رہے ہیں، وہ بھی منا رہے ہیں۔ بہرحال تو علامہ ابن جوزی حضور غوث پاک کے زمانے کے ہیں۔ کس کے زمانے کے؟ اب اندازہ لگاؤ وہ زمانہ کتنا زبردست تھا، ہاں کیسے کیسے علماء تھے۔ اس زمانے میں میلاد منایا جاتا رہا، اور آج ان کو گڑبڑ شبڑ نظر آ رہا ہے۔ ابن بولیں گے عربی کہاں ثابت ہے؟ ابن تیمیہ سے پوچھو کہاں سے ثابت ہے۔ ابن تیمیہ تمہارا ابا، ابن تیمیہ قرۃ المفاخر، قرۃ الناظر و خلاصۃ المفاخر کے اندر علامہ یافعی علیہ رحمۃ الرضوان نے لکھا، ارشاد فرماتے میرے غوث کا جب لنگر ہوتا تھا، 11ویں کی نیاز کرتے تھے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابن تیمیہ 200 اونٹوں پہ لاد کر سامان بھیجا کرتا تھا۔ تمہارا باپ بھیج رہا ہے، اس کو بدعت نہیں نظر آئی تو ناجائز اولاد تجھے نظر آتی۔ تعجب کی بات ہے، اگر گڑبڑ ہے تو مت کھا، اگر تیرے اندر دم ہے تو کھاتا ضرور، معلوم ہے بولتا ہے حرام پھر بھی کھا رہا ہے، اس کا مطلب تو حرام خور ہے۔ فتویٰ دے رہا ہے حرام، کیا دے رہا ہے؟ کیا دے رہا ہے؟ اور حرام دینے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ حرام خور۔ اس لیے دعا نہیں قبول ہوتی لوگوں کی، سمجھے؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ دیکھو میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ علامہ ابن جوزی علیہ جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھوڑا سا دور تھے، تھوڑا سا معاملہ الگ تھا، لیکن جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے علامہ ابو الحسن شتنوفی کے ساتھ، جو حضور غوث پاک کے بڑے خاص ہیں، ان کے ساتھ گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرید سے قرآن کی آیت کی تفسیر پڑھا رہے تھے، ایک مرید کو۔ تو کئی تفسیریں بتائیں، علامہ ابن جوزی سے کہا جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا یہ تفسیر جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ کئی تفسیریں بتائیں، بولے ہاں جانتا ہوں۔ اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 تفاسیر ایسی بتائیں کہ علامہ ابن جوزی کہنے لگے میں نہیں جانتا، اور جانے بھی کیسے کہ علم لدنی میرے غوث کے پاس ہے۔ درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میرے پروردگار نے تمام اولیاء کا قطب مجھے بنا دیا، سردار بنا دیا۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ تو علامہ ابن جوزی نے جب یہ سنا تو توبہ کرنے لگے، یہ 40 تفسیر ارے نہیں معلوم۔ اب اندازہ لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم عالم سے بڑھ کر دوسرا بھی عالم ہوتا ہے نا، تو آ کے بیٹھنا چاہیے، دوسرا بھی عالم جانکار ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو وہ کیا کہتے تھے معلوم؟ یہ کہنے لگے لا مرید الشیخ اسعد من مرید الغوث، فرماتے ہیں ارے لوگ دوسرے کے مرید ہوتے ہیں، لیکن غوث کا جو مرید ہوتا ہے بڑا نیک بخت ہوا کرتا ہے، بڑا نیک بخت ہوتا ہے۔ محدث جوزی
علامہ ابن جوزی فرما رہے ہیں کہ بڑا نیک بخت وہ ہوتا ہے جب اعلیٰ علی رحمت رضوان نے دیکھا کہ علم کے جوش میں پہلے انکار کرتے رہے، بعد میں جب ہوش آیا تو آپ کے گنگاتے رہے، تو بردستہ کہا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ شکر جانتے ہو کہ نہیں؟ نشہ پی لیا ابھی، اس کو دنیا کی کیا ہوش۔ کہا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، کہ جب ہوش آیا تو کہنے لگے ارے غوث تو غوث ہے، جو ان کا مرید ہوتا ہے بڑا نیک بخت ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اور میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں، قصیدہ غوثیہ ختم قادریہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ ختم قادریہ سب کے نصیبے کی بات نہیں ہے، وہی پڑھتا ہے جو میرے غوث کا غلام ہوتا ہے، وہی پڑھتا ہے، ہر کوئی نہیں پڑھتا، نصیبے کی بات نہیں ہے۔ یا تو لوگ قرآن خوانی میں بھی جاتے ڈنڈی مار کے نکل جاتے ہیں، کو سمجھے؟ ہاں سنیوں کیا قرآن خوانی ہوتی تھوڑی لمبی چلتی، ادھر کیا ختم، دعا بھی چپ، معلوم نہیں کیا مانگا کیا نہیں مانگا، ختم کر کے بھاگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر رضا اور شیر غوث آ جائے، آگے پھاڑ ڈالے، بھاگے گئے تیزی میں۔ تو میرے غوث فرماتے، معلوم کیا فرماتے، کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر ولیوں کا قدم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے قدم ہوگا تبھی تو نقش قدم ہوگا، ہر ولی کا قدم ہوتا ہے، لیکن میرا قدم میرے نبی جو کمال کے بدر کامل ہے ان کے قدم پر میرا قدم ہے۔ مطلب یہ میرے غوث فرما رہے آقا علیہ السلام مصطفیٰ کے اتنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مطلب مظہر مصطفیٰ اگر کوئی ہے تو وہ میرا غوث ہے، مظہر مصطفیٰ اگر کوئی ہے تو میرا غوث ہے، اور مظہر خدا اگر کوئی ہے تو میرا مصطفیٰ ہے نا۔ تو مظہر مصطفیٰ میرا غوث ہے۔ تو اعلیٰ علی رحمت رضوان نے مظہر کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے مظہر ہیں، متبع ہیں، پیروکار ہیں، اور حضور کی نشانیوں کے شاہکار ہے، تو برجستہ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ یہ غوث پاک کی شان کی مظہر اوصاف مصطفیٰ ہیں، اس لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سایہ مل رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ رتبے کو بڑھا رہا ہے، اس چرچے کو عام فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا دباتے میرے غوث کا چرچا اتنا ہوتا ہے، تو گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ میرا رب بڑھاتا ہے، یہ گھٹانے کے چکر میں پڑے۔ ایک بار درود شریف پڑھے، آگے بات سنا، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے گھڑی کا وقت رک جائے، ہے نا، ایسا لگتا ہے نا، مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ یار غوث پاک کی کبھی کبھی کرامت ظاہر ہو جائے، وقت رک جائے، تھوڑا مزہ آ جائے یار، ہے نا۔ میرا پیٹ خود نہیں بھرتا تو آپ کا کیسے بھرے گا یار، بولو یا رسول اللہ۔ یہ علامہ ابو الحسن شتنوفی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بہجت الاسرار صفحہ 194 کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر دل پر کسی کا قبضہ ہے تو میرے غوث کا قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ دیا، جیسا چاہے ویسا دل کو بنا دے۔ معلوم یہ ہوا میرے غوث کا یہ رتبہ ملا کہ جس کو چاہے جو چاہے ویسا دل بنا دے۔ کہا غلاموں کو میرے غوث نے غلام مصطفیٰ بنا دیا، کہا جو گستاخ تھے ان کو مردود خدا بنا دیا۔ یہ ہے میرے غوث کی شان۔ سنیں علامہ ابو الحسن شتنوفی فرماتے ہیں کانا شیخنا محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ اذا تکلم ان یقین لا شک فیہ وانما انتقوا فانتقوا واعطی فافرقوا وامروا فافعلوا۔ میرا غوث سے فرماتا ہے، علامہ ابو الحسن شتنوفی فرماتے ہیں جب بولتا ہے تو فرماتا ہے میں بولتا ہوں تو مجھے بلوایا جاتا ہے، میں بولتا ہوں مجھے بلوایا جاتا ہے۔ کہا بلوانے والا کون؟ کہا خدا تعالی میرے غوث سے بلواتا ہے، کہتا ہے میں عبد القادر بولو تو میں بولتا ہوں، اس کے بعد فرماتے میں دیتا ہوں تو میرا رب مجھ سے دلواتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو قدر غوث سے جس کو ملتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عطا پاتا ہے نا۔
کہا مجھے دلوایا جاتا ہے، میرا رب مجھے حکم دیتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ کہا حکم دے دیا رب نے، کہا مردوں کو زندہ کرنا ہے، رب نے حکم دے دیا، کہا لوٹ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، میرا رب نے مجھے حکم دیا اگر میں مردے پہ راز ڈال دوں لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، تو جو مرا لیٹا ہے میرے رب کی قدرت کو دیکھ کر اور میرے فرمان کو سن کر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ غوث کی شان، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولو آتا ہے، عبد القادر بولو، عبد القادر بولو، عبد القادر بولے تو معلوم یہ ہوا رب کی مرضی بولے، رب کی مشیت بولے۔ اس کے بعد فرماتے وَالْعُہْدَةُ عَلَىٰ مَنْ أَمَرَنِي، تو جو میں بولتا ہوں اس کی ذمہ داری میرے پروردگار کے حوالے، اس کے اوپر ہے۔ اور فرماتے سنو تکذیبکم لی سم ساعۃ لأدیانکم، اگر تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو تم لوگوں کا میرا جھٹلانا، یعنی تم لوگوں نے میری تکذیب کر دی، مجھے جھٹلا دیا، تو یہ تمہارے لیے تمہارے دین کی تباہی کے واسطے زہر اہلاہل ہے، تباہ کرنے والا زہر ہے اور تمہارے دین اور دنیا کے برباد ہونے کا سبب ہے۔ اس کے بعد فرماتے لوگوں سنو انا سیاف وانا قتال، میں تیغزن ہوں اور میں اپنے مرید کے مخالف کو قتل کرنے والا بھی ہوں۔ مریدی لا تخف، اے مرید میرے ڈرنا مت، کیوں نہ ڈرے؟ کہا عظیم القاتل للقتال، ضرورت پاتی ہے تو میں خود آ جاتا ہوں، جو میرے مرید کا گستاخ ہوتا ہے اسے قتل کرنے کے لیے۔ کہا غوث پاک کا مرید آج کے زمانے میں حقیقی میں اگر کوئی ہے تو بریلی کا تاجدار ہے، تو کہا بریلی کی تاجدار کی جلالی کی، تو کہا کل کے رجائے خمر خوخار برقبار ہے نا۔ بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اگر شریعت کی لگام اور شریعت کا حکم نہ ہوتا، اس کا خیال نہ ہوتا تو میں بتا دیتا تم لوگ کیا کیا کھا کے آ رہے ہو، وجڑی کھا کے آ رہے یا بھیجا کھا کے آ رہے ہو، ہے نا؟ کچھ سمجھے؟ وجڑی کھا کے آ رہے بھیجا کھا کے آ رہے بتا دیتا۔ وما تدخرون فی بیوتکم، اور وہ چیز جو تم اپنے گھر میں سنبھال کے آ رہے ہو، کہ تانبا کانٹا کا مال سنبھال کے لا رہے ہو، حلال کما کے لا رہے ہو، یا دوسرے کا پیسہ ڈبا کے گھر میں سنبھال رہے، سب بتا دیتا میں، لیکن شریعت کی لگام کا خیال، شریعت کا خیال ہے، اتنا میرا غوث جو ہے شریعت کا خیال فرماتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ غوث پاک نے بتا دیا کتنے بڑے مرتبے کا ولی ہو جائے شریعت کا خیال کرنا اس کا پہلا فریضہ ہے۔ ارے جب غوث پاک نے شریعت کا خیال کیا ہے، خیرو جو بنے پڑے ادھر ادھر چپڑ گنڈو کی طرح گھوم رہے ہیں، ان کے اوپر تو بدرجہ اعلیٰ شریعت کی پاسداری ضروری ہے، بدرجہ اعلیٰ ضروری ہے۔ میرا غوث فرماتا ہے انتم بین یدیا کالقواریر، تم لوگ میرے سامنے آئینے کی طرح ہو، تم لوگ میرے سامنے کس کی طرح ہو؟ آئینے کی طرح ہو۔ تم لوگ نرا ما فی بطونکم و ظواہرکم، میں دیکھتا ہوں تمہارے پیٹوں میں کیا ہے اور میں دیکھتا ہوں تمہارے ظاہر میں کیا ہے۔ میرا غوث پیٹ کو بھی دیکھ لیتا، پیٹ کے جب غوث پاک نے پیٹ کو دیکھ لیا تو میرا نبی تو نبی ہے، میرا نبی تو نبی ہے، امام الانبیاء ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ صلاحت غوث پاک فرماتے ہیں اگر شریعت کے حکم کی پاسداری کا خیال نہ ہوتا تو یاد رکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ خود بولتا کہ میرے اندر کیا ہے، تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو عالم کے دامن سے وابستہ کر دیا ہے، اب عالم کی ذمہ داری علم کی حفاظت کرے۔ تو غوث پاک کا دل پہ اختیار ہے کہ نہیں؟ ہوگا نا یار، ہے اختیار کا، سب سامنے کا۔ اور دیکھو مزید فرماتے شیخ ابو الحسن شتنوفی علیہ رحمت الرحمان، ایک دن میں غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اپنی مجلس میں اسی وقت میرے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، جیسے ہی ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کے اندر نور پیدا فرمایا، نور پیدا فرمایا، نور پیدا فرمایا۔ فرماتے جیسے یہ معاملہ ہوا حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے لگا اور صحیح غلط کو پہچاننے لگا، اس سے پہلے نہیں پہچان پاتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل پہ دست غوث ہوگا وہی جا کر صحیح غلط کے درمیان امتیاز کرے گا، اور جس کے اوپر دست غوث نہیں ہے وہ صحیح غلط کا امتیاز نہیں کرے گا۔ اب بریلی کے تاجدار نے کیسے دودھ کا دودھ کر دیا، پانی کا پانی کر دیا، کیونکہ ان کے سینے پہ دست غوث موجود۔ کیا فرماتے معلوم؟ کہتے ہیں غرض آقا سے کروں عرض کی تیری پناہ، خلاصہ غرض مانے خلاصہ، غرض آقا سے کروں عرض کی تیری ہے پناہ،
بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، بندہ مجبور ہے کہ دل پہ قبضہ تیرا ہے، اور جس کے دل پہ غوث کا قبضہ ہوتا ہے وہ صحیح اور غلط کے درمیان کیا کرتا ہے؟ امتیاز کیا کرتا ہے؟ ہاں، ورنہ کوے کو بھی حلال بتائیں گے اور مرغے کو حرام بتائیں گے۔ میرے غوث نے بتایا، میرے سینے پہ دستے غوث ہے، میرے اعلیٰ نے بتایا، اور جس کے سینے پہ دستے غوث ہوتا ہے وہ صحیح کو صحیح بتاتا ہے اور غلط کو، بولو نا یار سبحان اللہ۔ بات بہت زیادہ ہے، بس ایک شعر آخری سنا دوں۔ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، کہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے چوتھی قسط بھی انشاءاللہ اس پہ آئے گی نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا یار، مطلب پیچھے والوں کا من نہیں ہے؟ نہیں ہے من تو میں نہیں لاؤں گا، تو کچھ اور لے کے آ جاؤں گا بھائی۔ من ہے کہ نہیں؟ اگر من ہے تو بول دو یا غوث۔ ہاں، آپ کی آواز بتا رہی غوث کا چرچا ہوتے رہنا چاہیے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلو، استغفر اللہ ربی نکل سے بات بلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔